ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ؟ صاف نظر آ رہا ہے. اس سب میں جو کردار ہمارے ساتھ نمک حرامی کرتا رہا اس کو معاف نہیں کرنا چاہیے. پر یہ شیر بھڑک کیوں نہیں رہا؟ ہمیں آزاد کیسے چھوڑا ہوا ہے؟ ہمیں جان سے کیوں نہیں مارا؟ اگر سدا ہو گئی تو جان سے بھی مار دے گا. اس کی بہنوں کو طلاق دے دیتے اور اس کو جیتے جی مار دیتے. سوچنے دو مجھے کرنا کیا ہے. پہلی ووٹ اسی کی اڑنی چاہیے. ہیلو ذرا خان کام آیا ہے. ایک ڈاکٹر ہے، اونچا لمبا بے ڈھنگا سا. نام اور تصویر بھیج رہا ہوں میں. مجھے لگتا ہے میرا دل بند ہو جائے گا. حوصلہ رکھیں، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے. نہیں چاہیے مجھے ایسی زندگی، اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں. کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے ڈاکٹر؟ اگر آپ کہیں تو انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ بھی کر سکتے ہیں ہم. جی نہیں، بالکل اس کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی شوکنگ کیفیت کا اثر ہے. میں نے چیک اپ کر لیا ہے اور میں نے ڈرپ میں ڈین کی انجیکشن بھی دے دیا ہے. گھبرانے کی کوئی ایسی بات نہیں ہے. ویلکم ٹو ادن ریویوز. تو دوستو آج کی ایپیسوڈ بہت ہی فنی اور تھرلنگ ہونے جا رہی ہے. کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ ڈاکٹر فجر ایک دم سے ڈر کر اٹھ جاتی ہے اور کیا دیکھتی ہے کہ اس کے گھر کے باہر گاڑیوں کی لائن لگ جاتی ہے. وہ سوچتی ہے کہ یہ کون سا بیوقوف ہے جو اتنی گاڑیاں لے کر ہمارے گھر آ گیا. تو غور سے دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ خود شیر زمان ہے اور وہ اس کے گھر والوں سے اس کا رشتہ لینے کے لیے تشریف لایا ہے. اور ڈاکٹر فجر کا باپ کھڑکی پر کھڑے ہو کر یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آج شیر زمان کی خیر نہیں، میں اس سے گن گن کر سارے بدلے لوں گا. مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ شیر زمان اس کے گھر میں کیا لینے آ رہا ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شیر زمان معافی مانگے گا اور پھر زمین کے کاغذات میرے حوالے کر دے گا. مگر ایسا نہیں ہوتا. یہ اس کے لیے سرپرائز ہوتا ہے جب شیر زمان اپنی بہنوں اور ماں کو لے کر اس کے گھر آتا ہے اور فجر کے رشتے کی بات کرتا ہے. فجر جب شیر زمان کو اندر آتے دیکھتی ہے تو اس کی چال بتا دیتی ہے کہ وہ کس کام کے لیے آیا ہے اور فجر رونے والا منہ بنا کر دروازے کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے کہ آج یا تو میری خیر نہیں یا پھر شیر زمان کی خیر نہیں. شیر زمان نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ آیا ہے اور مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال رہا ہے. دوسری طرف فجر کی پھپھو جان جو کہ پہلے ہی موقع ڈھونڈتی ہیں کہ کب شیر زمان ان کے گھر آئے اور وہ ان کو ذلیل و رسوا کر کے نکالے، تو وہ بھی اپنے تانے کس لیتی ہیں. تو دوستو شیر زمان بڑے فنی انداز میں دادا جان کے سامنے سر جھکاتے ہیں کہ وہ اسے پیار دیں گے، مگر دادا جان کی شکل تو ایسے بن جاتی ہے جیسے شیر زمان نے ان کا سارا خاندان مار دیا ہو. وہ شیر زمان سے منہ موڑ لیتا ہے اور شیر زمان کچا سا ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ لیں زمین کے کاغذات جن کی وجہ سے ہماری جنگ آج تک ختم نہیں ہوئی. جس پر دادا جان بڑے لالچی انداز سے ان کاغذات کی طرف دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ آخرکار ہم جیت ہی گئے، کیونکہ عدالتوں میں دھکے کھا کھا کر ان کی ہڈیاں جواب دے چکی تھیں. اور شیر زمان کے ہاتھوں یہ فائل لیتے ہوئے ان کو بہت خوشی محسوس ہوتی. مگر جب شیر زمان فجر کے رشتے کی بات کرتا ہے تو ان کی خوشی دری کی دری رہ جاتی ہے. اور دوستو ہمیں اس ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ شیر زمان وہ فائل دادا جان کے ہاتھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لیں، یہ آپ میری طرف سے تحفہ سمجھیں. پھوپھی جان بھی حیران ہوتی ہیں
کہ آج دن کس طرف سے چڑھا ہے. شیر زمان اتنا بادب کیسے ہو گیا؟ یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے آج تک ہمیں ہمارا حق نہیں مل سکا، اور آج گیدڑ کی طرح ہمارے گھر آیا ہے اور ہمیں زمین کے کاغذات دے رہا ہے. شیر زمان یہ کاغذات دیتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ آج سے مجھے بھی اپنا بیٹا ہی سمجھیں. میں اور فجر ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ہم شادی کرنا چاہتے ہیں. تو تب آتی ہے اصل بات سب کے سامنے کہ آخر شیر زمان کیا چاہ رہا ہے. شیر زمان کی اس حرکت پر سب کو بہت تشویش ہوتی ہے اور پھوپھی جان غصے سے بولتی ہیں کہ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ ہم تم لوگوں کے گھر میں اپنی بیٹی کی شادی کریں گے؟ حالانکہ ہماری بیٹی اپنی شادی پر ایک بار بھاگ بھی چکی ہے، مگر ہم لوگ تمہیں ایسی بیٹی بھی نہیں دینا چاہیں گے جس کا ہمیں پتا ہو کہ اس کی کبھی شادی نہیں ہوگی اور کوئی بھی اس کا رشتہ لے کر ہمارے گھر نہیں آئے گا. شیر زمان بڑی پریشان ہو کر پھپھو کی طرف دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، میں ان کو جائیداد دے رہا ہوں اور یہ مجھے اپنی دل سے اتری ہوئی بیٹی بھی دینا پسند نہیں کر رہے. دوستوں، اس ایپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ پھپھو کی دھمکیاں سن کر سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور پھر انہیں چلتا ہے کہ یہ پھپھو جان جو کہ فجر سے بھی نفرت کرتی ہیں اور اس کے چاہنے والوں سے بھی اتنی زیادہ نفرت کرتی ہیں کہ اس کا بس نہیں چلتا کہ مکان کی چھت ان کے اوپر گرا دے. شیر زمان پھپھو کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ پھپھی جان، یہ ایک جائیداد ہی تو تھی جس کی وجہ سے ہم دو خاندانوں کے درمیان جھگڑا تھا. اب میں یہ آپ کو واپس لوٹا رہا ہوں تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. مجھے پتا نہیں آپ ہم سے کون سی دشمنی نکال رہی ہیں. وقت بہت تبدیل ہو چکا ہے، ہمیں ان خاندانی دشمنیوں سے باہر نکلنا چاہیے اور ایک دوسرے کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے. جس پر پھپھو جان منہ موڑ لیتی ہیں کیونکہ وہ ایسا ہونے ہی نہیں دیں گی. اگر وہ ایسا ہونے دے تو ان کو پھپھو جان کون کہے گا؟ تو پھپھو جان فرماتی ہیں، بھاڑ میں جائے تمہاری جائیداد اور بھاڑ میں جائے تمہارے کاغذات، ہم تم سے بھیک نہیں لیں گے، ہم یہ سب کچھ عدالت سے بھی لے سکتے ہیں. اور پھر سے شیر زبان دادا جان کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ہاتھ جوڑتا ہے کہ آپ مجھ سے سب کچھ لے لیں، میری زمین لے لیں، میری جائیداد لے لیں، لیکن فجر مجھے دے دیں. مگر دادا جان تو پہلے ہی پھپھو کے ہاتھوں کھلونا بنے ہوئے ہیں، وہ اس کی بات کیسے مان سکتا تھا؟ اس طرح لگ رہا تھا کہ دادا جان آج اتنے بے بس تھے جتنا کبھی بھی نہیں ہوئے. شیر زمان کی منتیں کرتے ہوئے اس کی بہنیں جب اس کو دیکھتی ہیں تو ان کو بہت برا لگتا ہے اور سوچتی ہیں کہ محبت کی خاطر شیر زمان کو کیسے کیسے لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑنا پڑ رہے ہیں. شیر کے ساتھ ساتھ اس کی ماں بھی التجا کرتی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو مجھ سے بھی کوئی شکایت ہے تو میں معافی چاہتی ہوں، آپ میرے بیٹے کی ایک چھوٹی سی خواہش پوری کر دیں، ایسا کرنے سے ہم دو خاندان مل سکتے ہیں. جس پر دادا جان آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جیسے ان کو حکم آسمان سے آنا ہے کہ ہاں کرنی ہے کہ نہ کرنی ہے. دوستو، اس ایپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سب کی لاکھ منتیں کرنے کے بعد بھی پھپھو جان اور دادا جان نہیں مانتے. تو پھپھو جان ایک اور آئیڈیا سوچتی ہیں کہ کیوں نہ ڈاکٹر فجر کے باپ کو بھڑکایا جائے اور اس خوشگوار موقع کو بدمزگی میں بدلا جائے. تو وہ ان کے کمرے میں جاتی ہیں اور انہیں تانے دینا شروع کر دیتی ہیں کہ یہ دیکھو، تم سمجھ رہے تھے کہ فجر تمہاری بیٹی ہے اور وہ تمہارا ساتھ دے رہی ہے، یہ وہی بیٹی ہے جس نے تمہیں ایک دن گھر سے بھاگ کر ذلیل کیا اور اب تمہارے دشمنوں کو گھر بلا کر بٹھا دیا ہے تاکہ ہم ان کے پاؤں کی جوتی بن جائیں.
اور اپنی بیٹی کا ہاتھ ان کو دے دیں، جس پر فجر کا باپ غصے میں آ جاتا ہے اور ان سب لوگوں کے درمیان چلا جاتا ہے۔ دوستو یہاں پر فجر کی ماں پھپھو سے کہتی ہے کہ تم کیا چاہتی ہو؟ جب بھی کوئی اچھا موقع آنے لگتا ہے، جب بھی حالات ٹھیک ہونے لگتے ہیں، تم اپنی پرانی دشمنیاں نکالنا شروع کر دیتی ہو۔ تمہاری شادی نہیں ہوئی تو اس میں فجر اور ہمارا کیا قصور ہے؟ اب تم چاہتی ہو کہ تمہاری شادی اس خاندان میں نہیں ہوئی تو کسی کی بھی نہ ہو، پر کیا ہو سکتا ہے؟ اس گھر میں پھپھو جان کی ہی تو چلتی ہے، کیونکہ دادا جان پھپھو کے ہاتھ میں ہیں، وہ جو چاہے گی وہی ہوگا۔ فجر کی ماں کچھ نہیں کر پاتی۔ دوستو اس ایپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ فجر کا باپ غصے سے فجر کے کمرے میں آتا ہے اور فجر نیچے بیٹھی ہوتی ہے، وہ غصے سے اس کا بازو پکڑتا ہے اور کھینچ کر لے جاتا ہے تاکہ شیر زمان اور فجر کو رسوا کر سکے۔ اب آپ خود ہی سوچیں کہ یہ کیسا باپ ہے جو اپنی ہی بیٹی کو سب کے سامنے رسوا کر رہا ہے۔ فجر کی ماں اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے، مگر وہ پھپھو کی باتوں میں ایسا آتا ہے کہ اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے۔ فجر بھی اپنے باپ کو بڑا سمجھاتی ہے کہ بابا جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ کچھ تو خیال کریں۔ دوستو فجر کا باپ جب اس کو لا کر سب کے سامنے پھینکتا ہے تو شیر زمان کو بہت غصہ آتا ہے اور اس کی بہنیں بھی ڈر سی جاتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ یہ کیسا جاہل انسان ہے جو اپنی ہی بیٹی کے ساتھ ایسا کر رہا ہے۔ اور فجر کا باپ اسے سب کے سامنے کہتا ہے کہ تم آج سے میرے لیے مر گئی، کیونکہ آج جتنی ذلت میں نے تمہاری وجہ سے اٹھائی ہے اتنی ذلت میں نے کبھی بھی محسوس نہیں کی۔ تم نے یہ اچھا نہیں کیا کہ میرے ہی دشمنوں کو میرے گھر میں لا کر بٹھا دیا۔ اور فجر کا باپ شیزمان سے کہتا ہے کہ یہ میری کچھ نہیں لگتی، تم اس کو اٹھاؤ اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ شیزمان کی ماں بار بار کہتی ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو نکاح کر کے لے کر جانا چاہتے ہیں، ہم اس طرح کبھی بھی نہیں اس کو لے کر جائیں گے، مگر فجر کا باپ نہیں مانتا۔ شیزمان اس کے آگے پراپرٹی کے کاغذات بھی رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ یہ لے لو، آپ کو اس بات کا غصہ تھا تو وہ میں آپ کو دے رہا ہوں، اب لڑائی ختم کرو اور اچھے طریقے سے میری شادی فجر کے ساتھ کر دو۔ مگر فجر کا باپ کہاں مانتا ہے، وہ فجر کا ہاتھ پکڑ کر اس کو گھسیٹ کر باہر لے کے جاتا ہے اور شیر زمان پیچھے پیچھے آواز لگاتا ہے، انکل جان ایسے مت کریں، آپ یہ اچھا نہیں کر رہے، اس کا بازو چھوڑ دیں کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ گھر کے سب لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں مگر وہ نہیں مانتا اور اپنی ہی بیوی کو دھکا دے کر فجر کو گھر سے باہر لے جاتا ہے اور شیر زمان کی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اس کو اس میں پھینک دیتا ہے اور شیر زمان کو کہتا ہے کہ لو بھائی تم جانو اور ڈاکٹر فجر جانے، آج سے یہ میری کچھ نہیں لگتی۔ فجر گاڑی میں بیٹھی بہت شور مچاتی ہے مگر اس کا باپ دروازہ لاک کر دیتا ہے تاکہ وہ گاڑی سے باہر نہ نکل پائے۔ تو فرینڈز اس ایپیسوڈ میں دیکھا جاتا ہے کہ شیر زمان کی ماں موقع جان کر فجر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے کہ بیٹا تم چپ کر جاؤ، تمہاری قسمت میں یہی کچھ لکھا تھا، تم نے شیر زمان کی مدد کی تھی، آج تم اس کا انعام لے رہی ہو۔ شیر زمان فجر کے باپ کو بڑے حیران ہو کر دیکھتا ہے کہ ایسے پاگل باپ بھی ابھی دنیا میں باقی ہیں، اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس نے ایسے کرنا ہے تو میں پہلے دن ہی اس گھر میں رشتہ لے کر آ جاتا، خام خواہ میں مجھے اتنا انتظار کرنا پڑا۔ جو کام شیر زمان کو اتنا مشکل لگ رہا تھا وہ فجر کے باپ نے اپنی بیوقوفی کی وجہ سے 1 منٹ میں ہی کر دیا۔ واہ کیا باپ ہے جی۔ تو فرینڈز یہ سب ڈرامہ کرنے کے بعد فجر کا باپ گھر کے اندر چلا جاتا ہے اور باقی سارے لوگ منہ تکتے رہ جاتے ہیں کہ یہ ہوا کیا، لیکن جو کچھ بھی ہو
शेर जमान बहुत खुश हुआ। चलो मेरी एक मुराद तो पूरी हुई। फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि शेर जमान गुस्से से गाड़ी में बैठ जाता है और ड्राइवर को कहता है चलो यहाँ से बाहर। जब शेर जमान फजर को अपने घर लेकर जा रहा होता है तो फजर बहुत ही ज्यादा टेंशन में होती है और वो शेर जमान की माँ की गोद में सर रखकर रो रही होती है और बेहोश हो जाती है, जिस पर शेर जमान अपने ड्राइवर को कहता है जल्दी गाड़ी रोको। वो जाकर देखता है और पानी के छट्टे फजर के मुंह पर मारता है तो वो उठ खड़ी होती है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम थोड़ा सा होश करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं बहुत जल्द तुम्हारे बाप को मना लूंगा। तुम इतनी फिक्र मत करो और ज़हनी टेंशन मत लो। तो दोस्तों, डॉक्टर फजर की फूफो घर में फिर से ड्रामा करना शुरू कर देती है और सारा इल्ज़ाम फजर की माँ पर और फजर पर लगा देती है कि ये दोनों माँ बेटी ने मिलकर हमें आज जलील करवाया। लोग क्या कहेंगे कि हम प्रॉपर्टी लेकर बेटियां देते हैं। तो दोस्तों, हमें इस एपिसोड में मजीद दिखाया जाता है कि शेर जमान का चचा जो कि इस टेंशन में बैठा होता है कि अब हमारा क्या होगा, हमने आज तक जो कुछ भी किया वो सब उल्टा ही हो रहा है। ना तो शेर जमान पर दवाइयों का असर हुआ और ना ही इतने इतने महंगे टीकों का। ये कैसा ढीठ शेर है जो हर बार बचकर आ जाता है। और वो अपने बेटों के साथ मशवरा कर रहा होता है कि अब मैं क्या करूं, इस बला से कैसे जान छुड़ाऊं। तो शेर जमान का चचा किराए के कातलों को फोन करता है और उनसे कहता है कि तुम लोगों को मैंने जो काम कहा था वो अभी तक क्यों नहीं हुआ। जिस पर वो कहते हैं कि हम तो लगे हुए हैं, बहुत जल्द आपका काम मुकम्मल हो जाएगा, तब तक आपको सब्र करना पड़ेगा। दोस्तों, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर फजर की माँ कमरे में बैठकर रो रही होती है और शेर जमान की फूफो उसे समझा रही होती है कि तुम ये बातें दिल पर मत लो, ये तो इस खानदान की आदत है, थोड़ा इंतजार करो, शेर जमान सब कुछ ठीक कर लेगा। तो फजर की माँ कहती है कि मुझे नहीं लगता कि अब सब कुछ ठीक होगा, मेरी बेटी पता नहीं किस हाल में होगी। इस जालिम फुप्पो ने हमेशा मेरी बेटी के साथ नफरत की है और उसे दुश्मनों के हाथ भेज दिया है। अब वो पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे। तो शेर की फुप्पो समझाती है कि तुम फिक्र मत करो, शेर जमान सच में फजर से मोहब्बत करता है, वो उसको आंच नहीं आने देगा, मुझे उस पर भरोसा है। तो फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि शेर जमान फजर को अपनी बाहों में लिए घर में दाखिल होता है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। शेर जमान जब घर आता है तो उसका चचा और उसके कजन फटी पटी आंखों से उसको देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, दुश्मनों की लड़की को बाहों में लिए घर में दाखिल हो गया है। और उनको देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो हसद से जल जाते हैं। फ्रेंड्स, शेर जमान फजर को अपने कमरे में ले जाता है और लिटा देता है। उसके बाद डॉक्टर को फोन करके बुलाता है और उसका चेकअप करवाता है, जिस पर डॉक्टर कहता है कि डॉक्टर फजर ने जहनी दबाव बहुत ज्यादा लिया है, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई है और उसे बुखार भी बहुत तेज है। मैं आपसे यही कहूंगा कि आपने इनको ज्यादा टेंशन नहीं देनी, अगर आपने ऐसा किया तो इसकी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। इतना कहकर डॉक्टर चला जाता है। तो फ्रेंड, शेर जमान की माँ शेर से कहती है कि हम लड़की तो ले आए हैं, अब हम इसको कैसे रखेंगे, जबकि डॉक्टर फजर भी इस तरह हमारे घर में आना नहीं चाहती थी। जिस पर शेर जमान फजर की तरफ देखता है और परेशान हो जाता है। वो अपनी माँ को कहता है कि आप मुझे थोड़ा वक्त दें, जब तक डॉक्टर फजर ठीक नहीं होती हम इसको किसी किस्म का ज़हनी दबाव नहीं देंगे। जी तो दोस्तों, ये थी आज की एपिसोड का रिव्यू। आपको ये रिव्यू कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भाई को दीजिए इजाजत। गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू अदर रिव्यूज। तो दोस्तों आज की एपिसोड बहुत ही फनी और थ्रिलिंग होने जा रही है। कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि डॉक्टर फजर एकदम से डरकर उठ जाती है और क्या देखती है कि उसके घर के बाहर गाड़ियों की लाइन लग जाती है। वो सोचती है कि ये कौन सा बेवकूफ है जो इतनी गाड़ियां लेकर हमारे घर आ गया। तो गौर से देखने पर पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि खुद शेरजमान है और वो उसके घर वालों से उसका रिश्ता लेने के लिए तशरीफ लाया है। और डॉक्टर फजर का बाप खिड़की पर खड़े होकर ये सब कुछ देख रहा होता है और कहता है कि आज शेरजमान की खैर नहीं, मैं इससे गिन गिन कर सारे बदले लूंगा। मगर वो ये नहीं जानता कि शेरजमान इसके घर में क्या लेने आ रहा है। वो ये समझ रहा है कि शेरजमान माफी मांगेगा और फिर जमीन के कागजात मेरे हवाले कर देगा, मगर ऐसा नहीं होता। ये उसके लिए सरप्राइज होता है जब शेरजमान अपनी बहनों और माँ को लेकर उसके घर आता है और फजर के रिश्ते की बात करता है। फजर जब शेरजमान को अंदर आते देखती है तो उसकी चाल बता देती है कि वो किस काम के लिए आया है और फजर रोने वाला मुंह बनाकर दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है कि आज या तो मेरी खैर नहीं या फिर शेरजमान की खैर नहीं। शेरजमान नहीं जानता कि वो किस जगह आया है और मक्खियों के छत्ते में हाथ डाल रहा है। दूसरी तरफ फजर की फुफ्फो जान जो कि पहले ही मौका ढूंढती हैं कि कब शेरजमान उनके घर आए और वो उनको जलील और रसवा करके निकाले, तो वो भी अपने ताने कस लेती हैं। तो दोस्तों शेरजमान बड़े फनी अंदाज में दादा जान के सामने सर झुकाते हैं कि वो उसे प्यार देंगे, मगर दादा जान की शक्ल तो ऐसे बन जाती है जैसे शेरजमान ने उनका सारा खानदान मार दिया हो। वो शेरजमान से मुंह मोड़ लेता है और शेरजमान कच्चा सा होकर खड़ा हो जाता है और फिर कहता है कि ये लें जमीन के कागजात जिनकी वजह से हमारी जंग आज तक खत्म नहीं हुई। जिस पर दादा जान बड़े लालची अंदाज से उन कागजात की तरफ देखते हैं और खुश होते हैं कि आखिरकार हम जीत ही गए, क्योंकि अदालतों में धक्के खा खा कर इनकी हड्डियां जवाब दे चुकी थीं और शेरजमान के हाथों ये फाइल लेते हुए उनको बहुत खुशी महसूस होती। मगर जब शेरजमान फजर के रिश्ते की बात करता है तो उनकी खुशी धरी की धरी रह जाती है। और दोस्तों हमें इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि शेरजमान वो फाइल दादा जान के हाथ देता है और कहता है कि ये लें, ये आप मेरी तरफ से तोहफा समझें। फूफी जान भी हैरान होती हैं कि आज दिन किस तरफ से चढ़ा है, शेरजमान इतना बाअदब कैसे हो गया। ये वो शख्स है जिसकी वजह से आज तक हमें हमारा हक नहीं मिल सका और आज गीदड़ की तरह हमारे घर आया है और हमें जमीन के कागजात दे रहा है। शेरजमान ये कागजात देते हुए कहता है कि आप आज से मुझे भी अपना बेटा ही समझें। मैं और फजर एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं। तो तब आती है असल बात सबके सामने कि आखिर शेरजमान क्या चाह रहा है। शेरजमान की इस हरकत पर सबको बहुत तशवीश होती है और फूफी जान गुस्से से बोलती हैं कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम्हें किसने कह दिया कि हम तुम लोगों के घर में अपनी बेटी की शादी करेंगे। हालांकि हमारी बेटी अपनी शादी पर एक बार भाग भी चुकी है, मगर हम लोग तुम्हें ऐसी बेटी भी नहीं देना चाहेंगे जिसका हमें पता हो कि उसकी कभी शादी नहीं होगी और कोई भी उसका रिश्ता लेकर हमारे घर नहीं आएगा। शेरजमान बड़ी परेशान होकर फुफ्फो की तरफ देखता है और सोचता है कि ये कैसे लोग हैं, मैं इनको जायदाद दे रहा हूँ और ये मुझे अपनी दिल से उतरी हुई बेटी भी देना पसंद नहीं कर रहे। दोस्तों इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि फुफ्फो की धमकियां सुनकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और फिर उन्हें चलता है कि ये फुफ्फो जान जो कि फजर से भी नफरत करती हैं
اور اس کے چاہنے والوں سے بھی اتنی زیادہ نفرت کرتی ہیں کہ اس کا بس نہیں چلتا کہ مکان کی چھت ان کے اوپر گرا دے۔ شیرزمان پھپھو کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ پھپھی جان، یہ ایک جائیداد ہی تو تھی جس کی وجہ سے ہم دو خاندانوں کے درمیان جھگڑا تھا، اب میں یہ آپ کو واپس لوٹا رہا ہوں تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ مجھے پتا نہیں آپ ہم سے کون سی دشمنی نکال رہی ہیں، وقت بہت تبدیل ہو چکا ہے، ہمیں ان خاندانی دشمنیوں سے باہر نکلنا چاہیے اور ایک دوسرے کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے۔ جس پر پھپھو جان منہ موڑ لیتی ہیں کیونکہ وہ ایسا ہونے ہی نہیں دیں گی، اگر وہ ایسا ہونے دے تو ان کو پھپھو جان کون کہے گا؟ تو پھپھو جان فرماتی ہیں بھاڑ میں جائے تمہاری جائیداد اور بھاڑ میں جائے تمہارے کاغذات، ہم تم سے بھیک نہیں لیں گے، ہم یہ سب کچھ عدالت سے بھی لے سکتے ہیں۔ اور پھر سے شیرزبان دادا جان کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ہاتھ جوڑتا ہے کہ آپ مجھ سے سب کچھ لے لیں، میری زمین لے لیں، میری جائیداد لے لیں، لیکن فجر مجھے دے دیں۔ مگر دادا جان تو پہلے ہی پھپھو کے ہاتھوں کھلونا بنے ہوئے ہیں، وہ اس کی بات کیسے مان سکتا تھا؟ اس طرح لگ رہا تھا کہ دادا جان آج اتنے بے بس تھے جتنا کبھی بھی نہیں ہوئے۔ شیرزمان کی منتیں کرتے ہوئے اس کی بہنیں جب اس کو دیکھتی ہیں تو ان کو بہت برا لگتا ہے اور سوچتی ہیں کہ محبت کی خاطر شیرزمان کو کیسے کیسے لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑنا پڑ رہے ہیں۔ شیر کے ساتھ ساتھ اس کی ماں بھی التجا کرتی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو مجھ سے بھی کوئی شکایت ہے تو میں معافی چاہتی ہوں، آپ میرے بیٹے کی ایک چھوٹی سی خواہش پوری کر دیں، ایسا کرنے سے ہم دو خاندان مل سکتے ہیں۔ جس پر دادا جان آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے ان کو حکم آسمان سے آنا ہے کہ ہاں کرنی ہے کہ نہ کرنی ہے۔ دوستو اس ایپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سب کی لاکھ منتیں کرنے کے بعد بھی پھپھو جان اور دادا جان نہیں مانتے، تو پھپھو جان ایک اور آئیڈیا سوچتی ہیں کہ کیوں نہ ڈاکٹر فجر کے باپ کو بھڑکایا جائے اور اس خوشگوار موقع کو بدمزگی میں بدلا جائے۔ تو وہ ان کے کمرے میں جاتی ہیں اور انہیں تانے دینا شروع کر دیتی ہیں کہ یہ دیکھو، تم سمجھ رہے تھے کہ فجر تمہاری بیٹی ہے اور وہ تمہارا ساتھ دے رہی ہے، یہ وہی بیٹی ہے جس نے تمہیں ایک دن گھر سے بھاگ کر ذلیل کیا اور اب تمہارے دشمنوں کو گھر بلا کر بٹھا دیا ہے تاکہ ہم ان کے پاؤں کی جوتی بن جائیں اور اپنی بیٹی کا ہاتھ ان کو دے دیں۔ جس پر فجر کا باپ غصے میں آ جاتا ہے اور ان سب لوگوں کے درمیان چلا جاتا ہے۔ دوستو یہاں پر فجر کی ماں پھپھو سے کہتی ہے کہ تم کیا چاہتی ہو؟ جب بھی کوئی اچھا موقع آنے لگتا ہے، جب بھی حالات ٹھیک ہونے لگتے ہیں، تم اپنی پرانی دشمنیاں نکالنا شروع کر دیتی ہو۔ تمہاری شادی نہیں ہوئی تو اس میں فجر اور ہمارا کیا قصور ہے؟ اب تم چاہتی ہو کہ تمہاری شادی اس خاندان میں نہیں ہوئی تو کسی کی بھی نہ ہو، پر کیا ہو سکتا ہے، اس گھر میں پھپھو جان کی ہی تو چلتی ہے کیونکہ دادا جان پھپھو کے ہاتھ میں ہیں، وہ جو چاہے گی وہی ہوگا، فجر کی ماں کچھ نہیں کر پاتی۔ دوستو اس ایپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ فجر کا باپ غصے سے فجر کے کمرے میں آتا ہے اور فجر نیچے بیٹھی ہوتی ہے، وہ غصے سے اس کا بازو پکڑتا ہے اور کھینچ کر لے جاتا ہے تاکہ شیرزمان اور فجر کو رسوا کر سکے۔ اب آپ خود ہی سوچیں کہ یہ کیسا باپ ہے جو اپنی ہی بیٹی کو سب کے سامنے رسوا کر رہا ہے۔ فجر کی ماں اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ پھپھو کی باتوں میں ایسا آتا ہے کہ اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے۔ فجر بھی اپنے باپ کو بڑا سمجھاتی ہے کہ بابا جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ کچھ تو خیال کریں۔ دوستو فجر کا باپ جب اس کو لا کر سب کے سامنے پھینکتا ہے تو شیرزمان کو بہت غصہ آتا ہے اور اس کی بہنیں بھی ڈر سی جاتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ یہ کیسا جاہل انسان ہے جو اپنی ہی بیٹی کے ساتھ ایسا کر رہا ہے۔ اور فجر کا باپ اسے سب کے سامنے کہتا ہے کہ تم آج سے میرے لیے مر گئی، کیونکہ آج جتنی ذلت میں نے تمہاری وجہ سے اٹھائی ہے اتنی ذلت میں نے کبھی بھی محسوس نہیں کی۔ تم نے یہ اچھا نہیں کیا کہ میرے ہی دشمنوں کو میرے گھر میں لا کر بٹھا دیا۔ اور فجر کا باپ
शेरजमान से कहता है कि ये मेरी कुछ नहीं लगती, तुम इसको उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। शेरजमान की माँ बार बार कहती है कि हम अपनी बेटी को निकाह करके लेकर जाना चाहते हैं, हम इस तरह कभी भी नहीं इसको लेकर जाएंगे। मगर फजर का बाप नहीं मानता। शेरजमान उसके आगे प्रॉपर्टी के कागजात भी रखता है और कहता है कि आप ये ले लो, आपको इस बात का गुस्सा था तो वो मैं आपको दे रहा हूँ, अब लड़ाई खत्म करो और अच्छे तरीके से मेरी शादी फजर के साथ कर दो। मगर फजर का बाप कहाँ मानता है, वो फजर का हाथ पकड़कर उसको घसीट कर बाहर लेके जाता है और शेरजमान पीछे पीछे आवाज लगाता है, अंकल जान ऐसे मत करें, आप ये अच्छा नहीं कर रहे, उसका बाजू छोड़ दें कहीं टूट ना जाए। घर के सब लोग उसके पीछे भागते हैं मगर वो नहीं मानता और अपनी ही बीवी को धक्का देकर फजर को घर से बाहर ले जाता है और शेरजमान की गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर उसको उसमें फेंक देता है और शेरजमान को कहता है कि लो भाई तुम जानो और डॉक्टर फजर जाने, आज से ये मेरी कुछ नहीं लगती। फजर गाड़ी में बैठी बहुत शोर मचाती है मगर उसका बाप दरवाजा लॉक कर देता है ताकि वो गाड़ी से बाहर ना निकल पाए। तो फ्रेंड्स, इस एपिसोड में देखा जाता है कि शेरजमान की माँ मौका जानकर फजर के साथ गाड़ी में बैठ जाती है और उसे समझाती है कि बेटा तुम चुप कर जाओ, तुम्हारी किस्मत में यही कुछ लिखा था, तुमने शेरजमान की मदद की थी, आज तुम उसका इनाम ले रही हो। शेरजमान फजर के बाप को बड़े हैरान होकर देखता है कि ऐसे पागल बाप भी अभी दुनिया में बाकी हैं। अगर मुझे पता होता कि इसने ऐसे करना है तो मैं पहले दिन ही इस घर में रिश्ता लेकर आ जाता, खामखा में मुझे इतना इंतजार करना पड़ा। जो काम शेरजमान को इतना मुश्किल लग रहा था वो फजर के बाप ने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से 1 मिनट में ही कर दिया। वाह क्या बाप है जी। तो फ्रेंड्स, ये सब ड्रामा करने के बाद फजर का बाप घर के अंदर चला जाता है और बाकी सारे लोग मुंह तकते रह जाते हैं कि ये हुआ क्या। लेकिन जो कुछ भी हो, शेरजमान बहुत खुश हुआ, चलो मेरी एक मुराद तो पूरी हुई। फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि शेरजमान गुस्से से गाड़ी में बैठ जाता है और ड्राइवर को कहता है चलो यहाँ से बाहर। जब शेरजमान फजर को अपने घर लेकर जा रहा होता है तो फजर बहुत ही ज्यादा टेंशन में होती है और वो शेरजमान की माँ की गोद में सर रखकर रो रही होती है और बेहोश हो जाती है, जिस पर शेरजमान अपने ड्राइवर को कहता है जल्दी गाड़ी रोको। वो जाकर देखता है और पानी के छट्टे फजर के मुंह पर मारता है तो वो उठ खड़ी होती है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम थोड़ा सा होश करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं बहुत जल्द तुम्हारे बाप को मना लूंगा, तुम इतनी फिक्र मत करो और ज़हनी टेंशन मत लो। तो दोस्तों, डॉक्टर फजर की फुफ्फो घर में फिर से ड्रामा करना शुरू कर देती है और सारा इल्ज़ाम फजर की माँ पर और फजर पर लगा देती है कि ये दोनों माँ बेटी ने मिलकर हमें आज जलील करवाया, लोग क्या कहेंगे कि हम प्रॉपर्टी लेकर बेटियां देते हैं। तो दोस्तों, हमें इस एपिसोड में मजीद दिखाया जाता है कि शेरजमान का चचा जो कि इस टेंशन में बैठा होता है कि अब हमारा क्या होगा, हमने आज तक जो कुछ भी किया वो सब उल्टा ही हो रहा है, ना तो शेरजमान पर दवाइयों का असर हुआ और ना ही इतने इतने महंगे टीकों का। ये कैसा डीठ शेर है जो हर बार बचकर आ जाता है। और वो अपने बेटों के साथ मशवरा कर रहा होता है कि अब मैं क्या करूं, इस बला से कैसे जान छुड़ाऊं। तो शेरजमान का चचा किराए के कातलों को फोन करता है और उनसे कहता है कि तुम लोगों को मैंने जो काम कहा था वो अभी तक क्यों नहीं हुआ, जिस पर वो कहते हैं कि हम तो लगे हुए हैं, बहुत जल्द आपका काम मुकम्मल हो जाएगा, तब तक आपको सब्र करना पड़ेगा। दोस्तों, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर फजर की माँ कमरे में बैठकर रो रही होती है और शेरजमान की फुफ्फो उसे समझा रही होती है कि तुम ये बातें दिल पर मत लो, ये तो इस खानदान की आदत है, थोड़ा इंतजार करो, शेरजमान सब कुछ ठीक कर लेगा। तो फजर की माँ कहती है कि मुझे नहीं लगता कि अब सब कुछ ठीक होगा, मेरी बेटी पता नहीं किस हाल में होगी, इस जालिम फुफ्फो ने हमेशा मेरी बेटी के साथ नफरत की है और उसे दुश्मनों के हाथ भेज दिया है।
اب وہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کریں گے۔ تو شیر کی پھپھو سمجھاتی ہے کہ تم فکر مت کرو، شیر زمان سچ میں فجر سے محبت کرتا ہے، وہ اس کو آنچ نہیں آنے دے گا، مجھے اس پر بھروسہ ہے۔ تو فرینڈز، اس ایپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ شیر زمان فجر کو اپنی باہوں میں لیے گھر میں داخل ہوتا ہے کیونکہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہوتی ہے۔ شیر زمان جب گھر آتا ہے تو اس کا چچا اور اس کے کزن پھٹی پٹی آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، دشمنوں کی لڑکی کو باہوں میں لیے گھر میں داخل ہو گیا ہے، اور ان کو دیکھ کر بہت غصہ آتا ہے اور وہ حسد سے جل جاتے ہیں۔ فرینڈز، شیر زمان فجر کو اپنے کمرے میں لے جاتا ہے اور لٹا دیتا ہے، اس کے بعد ڈاکٹر کو فون کر کے بلاتا ہے اور اس کا چیک اپ کرواتا ہے، جس پر ڈاکٹر کہتا ہے کہ ڈاکٹر فجر نے ذہنی دباؤ بہت زیادہ لیا ہے جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی ہے اور اسے بخار بھی بہت تیز ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ نے ان کو زیادہ ٹینشن نہیں دینی، اگر آپ نے ایسا کیا تو اس کی طبیعت پھر سے خراب ہو جائے گی۔ اتنا کہہ کر ڈاکٹر چلا جاتا ہے۔ تو فرینڈ، شیر زمان کی ماں شیر سے کہتی ہے کہ ہم لڑکی تو لے آئے ہیں، اب ہم اس کو کیسے رکھیں گے، جبکہ ڈاکٹر فجر بھی اس طرح ہمارے گھر میں آنا نہیں چاہتی تھی، جس پر شیر زمان فجر کی طرف دیکھتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی ماں کو کہتا ہے کہ آپ مجھے تھوڑا وقت دیں، جب تک ڈاکٹر فجر ٹھیک نہیں ہوتی ہم اس کو کسی قسم کا ذہنی دباؤ نہیں دیں گے۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ کا ریویو۔ آپ کو یہ ریویو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، اور مجھے سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اور اپنے بھائی کو دیجیے اجازت۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔